الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ شریفہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آئیے انا شانئک هو الابتر، اس آیت میں ابتر سے مراد کیا ہے؟ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ سب سے پہلے اس سورے کا شان نزول ارشاد فرما لیں کہ رسول کے زمانے میں عاص بن وائل، جو کہ اسلام پہ نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ جا کے لوگوں سے یعنی کافروں سے یہ کہہ رہا تھا کہ رسول خدا کے پاس، رسول خدا ابتر ہے، رسول کے بعد ان کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ رسول ابتر ہے اور رسول کے پاس اولاد نہیں ہے۔ یہ جا کے لوگوں سے کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول کے اولاد نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اب اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں آگے نہیں بڑھے گا؟ اس لیے کہ رسول کے اولاد نہیں ہے۔ گلی گلی، محلے محلے، چوراہے چوراہے پہ جا کے وہ اعلان کر رہا تھا کہ رسول کے اولاد نہیں ہے، رسول معاذ اللہ ابتر ہیں، رسول کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مضطرب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ابتر ہیں، رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول کے بعد کوئی نہیں ہے، یعنی کہ رسول کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ اسلام اب پھیلنے والا نہیں ہے، رسول کے بعد کوئی اسلام پھیلانے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ رسول کے بعد اسلام پھیلانے والے اصحاب نہیں ہوتے، اولاد ہوتی ہے۔ رسول خدا کے بعد کافر تھا مگر جانتا تھا کہ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عاص بن وائل کافر تھا مگر اسے پتا تھا کہ اسلام پھیلانے والے اصحاب نہیں ہوتے، اولاد ہوتی ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ آخری آیت کیا تھی؟ عاص بن وائل جو کہہ رہا تھا کہ رسول ابتر ہیں، اوجھلیوں، پتھروں، سنگریزوں سے نہ گھبرانے والا رسول، جب اس نے یہ سنا تو دل کو ٹھیس پہنچی۔ فوراً اللہ نے سورہ نازل کیا اور کہا اے رسول یہ تمہیں ابتر کا طعنہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ جب اسلام کے کسی بھی فرقے سے پوچھیں گے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، کوثر کہتے کسے ہیں، تو وہ یہ بتائے گا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں۔
آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے پیاس لگ جائے اور کوئی صاحب آ کے کہیں کہ قبلہ پیاس جب لگے گی تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی. اور کوئی صاحب آ کے کہیں قبلہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پیاس لگی ہے تو کیا ہوا, آپ کے پاس مائک تو ہے. کوئی عقل مند انسان اسے عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا. آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا ہوا, مائک تو ہے. رسول کو ضرورت ہے اولاد کی, اور وہ کل عقل کہہ رہا ہے کہ اے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں. یہ کوئی سوچنے کی بات ہے, غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہ کل عقل یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے. علماء نے لکھا کوثر سے مراد ہے طاہرہ, کوثر سے مراد ہے زکریا, کوثر سے مراد ہے محدثہ, کوثر سے مراد ہے فاطمہ, کوثر سے مراد ہے زہرا, کوثر سے مراد ہے نسل کثیر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو نسل کثیر عطا کر رہے ہیں, ہم آپ کو فاطمہ کی شکل میں نسل کثیر عطا کر رہے ہیں. یہ ابھی آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو فاطمہ کی شکل میں نسل کثیر عطا کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا آگے جا کے دنیا میں کہیں کسی کی اولاد ہو نہ ہو, کہیں کسی کی نسل ہو نہ ہو, کہیں کسی کی اولاد ہو نہ ہو, لیکن تمہاری اولاد ہر جگہ رہے گی, اس لیے کہ ہم فاطمہ کی شکل میں تمہیں نسل کثیر دے رہے ہیں. میں فاطمہ کی نسل اتنی آگے بڑھاؤں گا, اتنی آگے بڑھاؤں گا کہ دنیا میں کہیں کسی کی اولاد ہو نہ ہو, فاطمہ کی اولاد ہر جگہ رہے گی. اور پھر فاطمہ کی اولاد میں سے میں فاطمہ کی اولاد میں سے ایسے کو خلق کر دوں گا کہ جس کی حکومت قیامت تک رہے گی. کہا میں نشان کے طور پہ فاطمہ کے نشان کے طور پہ اس کی حکومت میں اس کے بیٹے کو ایسے قائم کر دوں گا, ایسے قائم کر دوں گا کہ اس کا نام بھی قائم کر دوں گا اور اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دوں گا. خدا بند عالم کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. اب آئیے تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں. فاطمہ کیا ہے؟ لفظ فاطمہ آپ دیکھیں تو یہ مصدر ہے. عربی ادب میں مصدر اسے کہتے ہیں, اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے سب نکلے ہوں وہ خود کسی سے نہ نکلا ہو. کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خیر نکلے گا کوثر سے, اور کوثر ہے فاطمہ. کوثر مصدر ہے خیر کا, اور ہر خیر نکلے گا کوثر سے, اور کوثر ہے فاطمہ. تو آئیے خدا بند عالم سے پوچھتے ہیں کہ خیر کیا ہے. تو خدا بند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ورزق ربک خیر و ابقی, ورزق ربک خیر و ابقی, کہ اللہ کا دیا ہوا رزق خیر ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق خیر ہے, اور خیر کا مصدر ہے کوثر, اور کوثر ہے فاطمہ. یعنی کہ جو بھی خیر ہے, جو بھی رزق ہے وہ خیر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں رزق کیا ہے. دولت رزق ہے, مال رزق ہے, عزت رزق ہے, جاہ و حشم رزق ہے, جاہ و حشم رزق ہے, دولت رزق ہے, کھانا رزق ہے, روٹی رزق ہے. یہ ہے رزق, اور ہر خیر رزق ہے. اور کوثر مصدر ہے خیر کا. تو یعنی کہ جہاں جہاں بھی رزق ہوگا وہاں خیر ہوگا. آپ دیکھیے رزق کیا ہے. کھانا رزق ہے, عزت رزق ہے, دولت رزق ہے, شہرت رزق ہے, جاہ و حشم رزق ہے, روٹی رزق ہے. آپ نے غور نہیں کیا
آپ نے غور نہیں کیا کہ آسمان کے فرشتے روٹیوں کو لینے رسول کے گھر پہ نہیں گئے، فاطمہ کے گھر پہ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ تھی کوثر، اور کوثر مصدر ہے خیر کا، اور خیر رزق ہے۔ تو اگر آپ کو رزق لینا ہے، اگر آپ کو عزت چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، عزت چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، شہرت چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، جاؤ حشم چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، کھانا چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، روٹیاں چاہیے تو جاؤ فاطمہ کے در پہ۔ آپ نے دیکھا نہیں آسمان کے فرشتے روٹیوں کو لینے رسول کے گھر پہ نہیں گئے، بطول کے گھر پہ گئے۔ اچھا، اب روٹیاں لینے آئے اور روٹیوں کو لے کے گئے، 3 دن تک مسلسل آئے۔ وہ روٹیاں کہاں لے کے گئے؟ روٹیوں کو لے کر گئے جنت میں، جنت میں روٹیوں کو لے کر گئے۔ اچھا، یہ ہماری اور آپ کی زبان ہے جو ہم روٹیاں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، آپ جب ان سے سوال کریں گے کہ کہاں کہاں گئے تو وہ بتائیں گے کربلا گئے، سامرہ گئے، مشہد گئے۔ جب لفظ مشہد آئے گا تو آپ کے ذہن میں روضہ امام رضا کا ذکر آئے گا۔ جب روضہ امام رضا کا تذکرہ آئے گا تو آپ کے ذہن میں دسترخوان امام رضا کا ذکر آئے گا۔ جب دسترخوان امام رضا کا تذکرہ آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ دسترخوان امام رضا سے کیا کھا کر آئے؟ تو وہ کہے گا کہ روٹی کھا کر آئے، بوٹی کھا کر آئے، یا بریانی کھا کر آئے، پلاؤ کھا کر آئے۔ اگر وہ عقل و فہم والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کر آئے، ہم دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کر آئے۔ اچھا، تبرک کھا کر آئے تو پھر کہا ہم تبرک کھا کر آئے۔ اگر کوئی مہذب انسان ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ ہم تبرک کھا کر آئے۔ اب دیکھیے، جب تک، یہ بھی تو رزق ہے، جب تک رزق در اہل بیت سے دور تھا تب تک وہ بوٹی تھا، روٹی تھا، پلاؤ تھا، لیکن جیسے ہی رزق معصوم سے منسوب ہو گیا تو وہ تبرک ہو گیا۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، پہنچاتا ہوں۔ آسمان کے فرشتے فاطمہ کے در پہ روٹی لینے کے لیے نہیں آئے تھے، تبرک لینے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ تبرک لے جا کے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ آئیے میں جنت کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جنت کا تعارف، جنت وہ جگہ جہاں بہاریں ہیں، جہاں خلد ہے، جہاں غلمان ہیں، جہاں سلسبیل ہے، جہاں فرشتے ہیں، جہاں حوریں ہیں، یہ ہے جنت کا تعارف۔ میں ایک اور، یہ تھا جنت کا تعارف، میں جنت کا ایک اور تعارف پیش کرتا ہوں کہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم عزا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں، ہم امام باڑے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے جنت کہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی فاطمہ کا تبرک ہے، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک۔ یہی وجہ ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفوا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ تھا۔ آپ اس حدیث میں غور و فکر کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ رسول خدا فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دے رہے ہیں یا علی کو فاطمہ کے ذریعے عظمت دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں مثال سے سمجھیے کہ ابھی
جناب شوکت صاحب نے کلام پڑھا اور آپ نے کلام سنا، مجلس تمام ہوئی اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ اگر رضا صاحب کی مجلس نہ ہوتی تو شوکت صاحب کے کلام کا کوئی جواب نہ تھا۔ آپ اس جملے میں دیکھیں آپ کس کے ذریعے کس کو عظمت دے رہے ہیں۔ شوکت صاحب کے ذریعے مجھے عظمت دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو سنا ہے، مجھے تو اب سن رہے ہیں، آپ نے ان کو بارہا سنا ہے، مجھے ابھی سن رہے ہیں۔ اب آئیے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول خدا فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دے رہے ہیں، علی کے ذریعے فاطمہ کو نہیں۔ اچھا، فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دی رسول خدا نے، تو پھر عظمت چونکہ فاطمہ کے پہلے سے آپ نے ان کو سنا، اس کا مطلب ان کو آپ نے عظمت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے سے سنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی عظمت آپ کے ذہن میں پہلے سے تسلیم شدہ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عظمت آپ کے ذہن میں پہلے سے تسلیم شدہ ہو اس کو عظمت نہیں دی جاتی بلکہ اس کے ذریعے عظمت دی جاتی ہے۔ تو فاطمہ کی عظمت رسول خدا کے ذہن میں کیونکہ پہلے سے تسلیم شدہ تھی، اس لیے علی کو فاطمہ کے برابر نہیں لائے، اس لیے فاطمہ کو علی کے برابر نہیں لائے بلکہ علی کو فاطمہ کے برابر لائے اور فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دی۔ اور کیسے عظمت دی ثابت کر رہا ہوں، بہت ہی عجیب انداز میں فاطمہ زہرا کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچتی رہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، کیونکہ برابر لائے نا رسول، اب مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ یہ برابری کیا چیز ہے، اور کیونکہ فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دی تو فاطمہ بڑی ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدایا ہمیں بتا یہ برابری کیا چیز ہے، یہ کف ہمسری کیا چیز ہے؟ تو خدا آواز دے رہا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کے برابر نور ہوگا، سائے کے برابر سایہ ہوگا۔ اچھا، علی اور فاطمہ دونوں ہی نور ہیں، لیکن کیونکہ رسول کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ علی کو فاطمہ کے ذریعے عظمت دی تو فاطمہ کا نور علی کے نور سے کچھ بڑا ہونا چاہیے، علی کے نور سے فاطمہ کا نور کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ تو آئیے میں ثابت کرتا ہوں کہ فاطمہ کا نور علی کے نور سے کیسے بڑا ہے۔ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو خلق کیا، آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں جہاں پہ فضائل جناب فاطمہ تحریر کیے گئے ہوں، وہاں پہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ خداوند عالم نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ہر سمت اندھیرا تھا، اللہ نے فرشتوں کا ڈر ختم کرنے کے لیے ایک نور کا جلوہ دکھایا۔ فرشتوں نے خیال کیا کہ یہ اللہ کا نور ہے، سوچا کہ سجدے میں چلے جائیں، خیال آیا کہ خدا سے پوچھ لے اے خدا یہ کس کا نور ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے خدا یہ بتا یہ کس کا نور ہے، تو اللہ نے آواز دی یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے، یہ میری کنیز خاص
فاطمہ کا نور ہے. کس کا نور دکھایا اللہ نے؟ فاطمہ کا. فرشتے کیا سمجھے؟ یہ اللہ کا نور ہے. کس کا نور دکھایا اللہ نے؟ فاطمہ کا. فرشتے سمجھے نور خدا ہے. کس کا نور دکھایا اللہ نے؟ فاطمہ کا. فرشتے سمجھے نور خدا ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ جسے زمین والے خدا سمجھے وہ علی ہے، اور جسے آسمان والے خدا سمجھے وہ فاطمہ ہے. فاطمہ کے نور کی عظمت آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے سمجھا. کس کا نور دکھایا اللہ نے؟ فاطمہ کا. فرشتے سمجھے یہ نور خدا ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فاطمہ کا نور دکھایا اور آپ دیکھیں فاطمہ علی کو عظمت دی فاطمہ کے ذریعے. تو پھر نور بھی دونوں کے برابر نہیں، بلکہ فاطمہ کا نور علی کے نور سے زیادہ. اور آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کی آیت وَلَا الظِّلِّ وَلَا الْحَرُورِ، کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ بتائیں کہ علی سایہ ہیں یا دھوپ؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم دنیا میں اللہ کے سایہ ہو. تم دنیا میں اللہ کے سایہ ہو، تو جتنا بڑا سایہ علی کا ہوگا اس سے بڑا سایہ فاطمہ کا ہونا چاہیے. جتنا بڑا سایہ علی کا، فاطمہ کا بھی. میں دلیل پیش کر رہا ہوں. دو حدیثیں بڑی مشہور. ایک حدیث ندا جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور روز قیامت جب دھوپ برس رہی ہوگی تو میں رسول تمہیں سایہ دوں گا. یہ تھی حدیث ندا. دوسری کون سی حدیث مشہور تھی؟ حدیث لوا، مولائے کائنات کی. لوا کہتے ہیں پرچم کو. علی فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہماری ولایت کا اقرار کر کے جب تم میدان محشر میں آؤ گے تو میں علی لوا کے ذریعے تمہارے اوپر سایہ کروں گا. میرے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، میں اس کے ذریعے سے سایہ دوں گا. حدیث ندا نبی کی، حدیث لواء علی کی. حدیث ندا جس میں رسول نے سایہ دینے کی بات کی، حدیث لواء جس میں علی نے سایہ دینے کی بات کی. حدیث ندا نبی کی، حدیث لواء علی کی. اب آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ. اب آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ. اب نہ کسی کو حدیث ندا یاد، اب نہ کسی کو حدیث لواء یاد، نہ کسی کو حدیث ندا یاد، نہ کسی کو حدیث لواء یاد. اس لیے کہ یہ دنیا والے سمجھ گئے کہ جو ہمیں سایہ دینے کی بات کرتے ہیں جب انہیں سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو فاطمہ کی چادر میں آ جاتے ہیں.
جب انہیں ضرورت پڑتی ہے سائے کی تو فاطمہ کی چادر میں آ جاتے ہیں، تو کس کا سایہ بڑا ہوا؟ فاطمہ کا۔ علی کو فاطمہ کے ذریعے عظمت دی، اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ یہاں پر کسے جانتے ہیں؟ ہمیں جانتے ہیں، میری فیملی میں آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن اگر میری فیملی میں سے کوئی یہاں پر آ جائے، مثلا میرے والد صاحب آ جائیں یا میرے بھائی آ جائیں، تو پھر اور کوئی صاحب اٹھیں اور تعارف کرائیں، تو آپ دیکھیں کہ تعارف کا انداز کیا ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب کے والد ہیں، یہ مولانا صاحب کے بھائی ہیں، یا یوں کہیں گے کہ مولانا ان کے بھائی ہیں، مولانا ان کے والد ہیں۔ آپ دیکھیے دو تعارف ہیں، کون سا والا تعارف صحیح؟ دوسرا والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری فیملی میں سب سے پہلے مجھے جانتے ہیں، اس لیے آپ نے تعارف میرے ذریعے کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے پہلے جانا جاتا ہے، تعارف بھی اسی کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے جب نور خلق کیا اللہ نے تو فاطمہ کا خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ اس سے پہلے نبی کا نور خلق کیا تھا، نہ اس سے پہلے علی کو خلق کیا تھا، نہ حسن کا نور، نہ حسین کا نور۔ تو اللہ جانتا تھا کہ فرشتے سب سے پہلے فاطمہ کو جانتے ہیں، سب سے پہلے فاطمہ کو جانتے ہیں۔ جب پنجتن چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پھر اللہ نے جب فرشتوں نے سوال کیا اے خدا یہ چادر کے نیچے کون ہیں، یہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو اللہ نے کیسے تعارف کرایا؟ اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کس کے ذریعے تعارف کرایا؟ فاطمہ کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ فرشتے سب سے پہلے فاطمہ کو جانتے ہیں، اس لیے تعارف جو کرایا فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا، کیونکہ وہاں پہ نبی بھی تھے تو وہ چاہتا تو نبی کے ذریعے، کیونکہ سب سے اعلیٰ شخصیت خلق اول پیغمبر اسلام وہاں پہ موجود تھے۔ اے خدا تو نے ان کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ اے خدا تو رسول کے ذریعے تعارف کرا دیتا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کچھ دیر کے بعد آیہ تطہیر بھیجوں گا، میں فاطمہ کو مرکز تعارف بنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب میں آیہ تطہیر بھیجوں گا تو کوئی کہے گا کہ فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو، فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو، فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو۔ میں فاطمہ کو مرکز تعارف بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آیہ تطہیر میں شامل کرنے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ لانا، فاطمہ کا رشتہ دار لانا۔ اس لیے میں نے فاطمہ کو مرکز تعارف قرار دیا۔ مرکز تعارف کون؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا یہ تعارف اللہ نے کرا دیا۔ آئیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ وجہ خلقت کائنات ہے فاطمہ، اور آپ دیکھیں کہ فاطمہ زہرا
جب